والے آقا اور مولا احمد مختار محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر سال ذکر امام حسین 10 روزہ پروگرام کے شکل میں منایا جاتا ہے۔ آج چاند رات ہے، آج سے یہ 10 روزہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ امام حسین کے عقیدت مند ہیں، واقعی امام حسین سے محبت ہے، تو یہ تاریخ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کل لوگ ملیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیسے دیوانے ہیں آپ، کیسے عقیدت مند ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کا ذکر کب سے شروع ہونا ہے، کب سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو، تو آپ تمامی حضرات جتنا جلد ہو سکے محفل میلاد پاک میں تشریف لے آئے، کیونکہ وقت مقررہ پہ محفل کا اختتام کر دیا جائے گا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، 10 دن کرنا ہے، تو اس لیے وقت پہ محفل کو اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ وقار عظمت خیر البشر کو رکھے ہیں، وفا کی راہ میں خون جگر کو رکھے ہیں۔ وقار عظمت خیر البشر کو رکھے ہیں، وفا کی راہ میں خون جگر کو رکھے ہیں۔ زمین کربلا، کہہ دینا سبحان اللہ۔ زمین کربلا، زمین کربلا آواز دے رہی ہے یہی، زمین کربلا آواز دے رہی ہے یہی۔ حسین آج بھی سجدے میں سر کو رکھے ہیں، حسین آج بھی سجدے میں سر کو رکھے ہیں، حسین آج بھی سجدے میں سر کو رکھے ہیں۔ اور زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و شفا، تھرا گئے یزید کے سب لشکر و شفا۔ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ محترم حضرات، یہ ذکر شہید کرب و بلا ہے۔ آپ ہر سال امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر سنتے ہیں۔ ہم اور آپ امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ واقعی جو دیوانہ ہے، امام حسین کا فیضان اس پر ہوتا ہے، امام حسین کا کرم اس پر ہوتا ہے، اس لیے کہ امام حسین وہ ہیں جن کے لیے جنت سے جوڑا آتا ہے۔ امام حسین وہ ہیں جو نبی کے پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ امام حسین وہ ہیں جو جبرائیل آ کر جھولا جھلاتے ہیں۔ امام حسین وہ ہیں، امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے پھول ہیں، علی کے مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نبی امام حسین سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ جب حضور بے انتہا محبت فرماتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں بھی بے انتہا محبت کرنی چاہیے، بے انتہا محبت کیجیے۔ حسین سے جو محبت کیا وہ کامیاب ہے، حسین کے نقش قدم پہ جو چلا وہ کامیاب ہے، حسین سے جو عقیدت رکھ لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، انشاءاللہ کل وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین کو وہ مقام عطا کیا گیا ہے، امام حسین کو وہ بلندی ملی ہے کہ امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر آپ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں تو امام حسین سے عقیدت رکھیے، امام حسین سے محبت رکھیے، کیونکہ سردار وہی ہے۔ امام حسین راضی ہے تو ہم جنتی ہیں، اور امام حسین راضی نہیں ہے تو ہم جنتی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے امام حسین کی صدارت ہوگی، امام حسین صدارت فرمائیں گے، انہی کے صدارت میں جنتی جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام حسین سے بے انتہا محبت فرمائیں۔ آج پہلا دن ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مقدس کی آیت مبارکہ ہم نے جو تلاوت کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے آیا ایک نور۔ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ روشن کتاب، نور و کتاب مبین، روشن کتاب وہ قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اسی نور سے آج سارے جہاں میں نور ہے، سارا جہاں روشن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام حسین کون ہے؟ امام حسین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا محبت فرماتے تھے کہ جب نبی نماز پڑھنے لگتے تھے امام حسین چلے جاتے، امام حسین بچپنے کا عالم میں چلے جاتے، کندھے پر سوار ہو جاتے، جب کندھے پر بیٹھ جاتے تھے امام حسین جب بیٹھ جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا محبت فرماتے تھے، اتنا عقیدت فرماتے تھے کہ سجدہ تو لمبا کر دیتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اٹھتے نہیں تھے کہ امام حسین کو تکلیف پہنچ جائے، امام حسین کو تکلیف پہنچ جائے، امام حسین کو گرنا گوارا نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا محبت فرماتے ہیں۔ اتنا گوارا نہیں ہے کہ حسین پشت پہ سوار ہے، نیچے گر جائے گا تو زخمی ہو جائے گا۔ حضور کتنا محبت فرما رہے ہیں، کتنا عقیدت فرما رہے ہیں، اور حضور کو معلوم تھا کہ ایک دن وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، وہ گھڑی آئے گی کہ امام حسین سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو بچا لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جاننے والے نبی کو سارا کچھ معلوم تھا، غیب جاننے والے نبی کو معلوم تھا، اس لیے امام حسین کو سجا رہے تھے، اس لیے امام حسین کو سوار رہے تھے، اس لیے امام حسین کو سوار رہے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ امام حسین اور امام حسن دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی آپس میں جنگ کرنے لگتے ہیں، آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ ایک طرف سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ کیا فرماتے ہیں؟ حسن کو کہتے حسین کو پکڑ لو۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ حضور کی بیٹی آئی ہے اور آ کر کہنے لگی ہے اے بابا جان، اے نبیوں کے نبی، اے احمد مختار، آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ بڑے سے کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، بڑے سے کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ کر زمین پر اسے پٹک دو، یہ کون سی انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ تو قربان جائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ، اے میری بیٹی، مجھے پتا ہے ہم نے حسن کو کہا کہ حسین کو پکڑ لو، ہم نے حسن کو کہا کہ حسین کو پکڑ لو، تم جانتی ہو اے فاطمہ حسین کی طرف جبرائیل امی کھڑے ہیں، جبرائیل امی کھڑے ہیں، اور مانو زمین پر جب کشتی ہو، زمین پر جب امام حسین کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالی
وہ ہیں جبرائیل امی آتے ہیں، جبرائیل امی آتے ہیں۔ قربان جائیں مسلمانوں، امام حسین کا مقام و مرتبہ، امام حسین وہ ہیں، امام حسین وہ ہیں۔ تو امام حسین سے عقیدت کریے، امام حسین سے محبت رکھیے۔ اور امام حسین آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام حسین حضرت علی مرتضیٰ کے لال ہیں، اور علی مرتضیٰ خدا کے شیر ہیں، علی مرتضیٰ خدا کے شیر ہیں۔ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کا نانا بھی لاجواب ہے۔ قربان جان کیا فرماتے ہیں؟ نانا بھی لاجواب ہے، نانی بھی لاجواب ہے، چاچا بھی لاجواب ہے، چاچی بھی لاجواب ہے، ماما بھی لاجواب ہے، مامی بھی لاجواب ہے، کوئی ایسا ہے؟ قریش کے جتنے لوگ تھے اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے سارے لوگوں نے کہا اے امیر معاویہ، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان کا نانا بھی لاجواب ہے، ان کی نانی بھی لاجواب ہے، ان کا پورا خاندان لاجواب ہے۔ قربان جائے مسلمانوں، وہ لاجواب، وہ نواسا جو نبیوں کے نبی، نبیوں کے سلطان کا نواسا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، علی کے مرتضیٰ کا بیٹا ہے، امام حسن کا بھائی ہے۔ کربلا پہنچے ہیں، کربلا پہنچے ہیں۔ آپ کربلا کے مناظر سنیں گے، کربلا کے حالات سنیں گے، کربلا کے واقعات سنیں گے، ہر سال سنتے ہیں اور سن کر ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، وہ امام حسین ہے، اتنا بڑا جگر اللہ نے دیا تھا، اتنا بڑا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول دانے غیوب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ وقت قریب ہے، ہم کل سے سنیں گے امام حسین کربلا روانہ ہوں گے، امام حسین مدینہ چھوڑیں گے، امام حسین مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ حضرت امام حسن بڑے بھائی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں۔ امام حسن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے کہ آپس میں دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کے بارے میں کہا گیا، اور جب تواریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت امام حسن 6 ماہ خلیفہ رہے، 6 ماہ خلافت کیے انہوں نے، خلافت ملی، خلافت میں تھے۔ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا، صلح کیا۔ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن وہ تھے، حضرت امام حسن وہ تھے جو پیدل حج کیا کرتے تھے، پیدل حج کو جایا کرتے تھے، پیر میں زخم آ جاتے تھے، تکلیفوں کا سامنا اٹھاتے تھے۔ حضرت امام حسن امام حسین دونوں بھائی مل کر پیدل حج کو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، امام حسن امام حسین یہ دونوں بھائی وہ لاجواب ہیں، وہ لاجواب ہیں کہ ان کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا، ان کا فیصلہ کوئی نہیں کرتا، ان کا فیصلہ رب ذوالجلال کرتا ہے، ان کا فیصلہ پروردگار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مگر جھلکی دے کر میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن امام حسین وہ دونوں تختی لکھتے ہیں، تحریر بناتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھانے میں جو توجہ نہیں دیتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ حضرت امام حسن سے محبت کرنے والوں، حضرت امام حسین سے محبت کرنے والوں وہ تختی لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں۔ اپنی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے، اے میری ماں بتائیے نا میرا تحریر کیسا ہے، میں کیسا لکھا ہوں۔ حضرت امام حسن پہنچے، پھر امام حسین پہنچے، کہنے لگے دیکھیے نا میری تختی اچھی ہے، وہ کہنے لگے دیکھیے نا میری تحریر اچھی ہے۔ اب فاطمہ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا حسین بھی ہے، بیٹا حسن بھی ہے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا یہ دل میں فیصلہ کرنے لگی کہ اگر میں حسن کے تختی کو اچھا کہہ دیتی ہوں حسین کو تکلیف ہوگا، اگر حسین کے تختی کو اچھا کہہ دیتی ہوں حسن کو تکلیف ہوگا، حسن کو تکلیف ہوگا۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ حضور کی بیٹی کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلو، یہ تختی کا فیصلہ میں نہیں کروں گی، تمہارے نانا محمد عربی کریں گے۔ جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں، جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں۔ اب یہ دونوں بچے حضرت امام حسن حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے نانا کی
بارگاہ میں پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے نانا جان دیکھیے نا میری تختی اچھی ہے یا حسین کی تختی اچھی ہے، ہم دونوں کی تختی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے؟ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب حضرت امام حسن حسین پہنچے تھے تختی کو دکھانے لگے ہیں، حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی سوچنے لگے اگر حسین کو کہہ دیتا ہوں حسن کو تکلیف ہوتا ہے، حسن کو کہہ دیتا ہوں حسین کو تکلیف ہوتا ہے۔ آقا کریم اتنا محبت فرماتے تھے ایک دوسروں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے۔ وہ امام حسن جب حضور کے کندھے پر سوار ہو کر جب چل رہے تھے مدینے کی گلیوں میں امام حسین حضور کے کندھے پر سوار تھے اور گلیوں میں چل رہے تھے، جب گلیوں سے گزر رہے تھے تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے اے بچے تمہارا سواری کتنا اچھا ہے، تمہارا سواری کتنا اچھا ہے۔ حسین کی طرف حسن کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے تھے اے حسن مرتضیٰ تمہارا سواری کتنا اچھا ہے۔ تو آقا کریم کہہ پاتے ہیں حضور کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سواری کتنا اچھا ہے، تمہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ثواب کتنا اچھا ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ثواب کتنا اچھا ہے۔ حضرت امام حسن حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، کہنے لگے میری تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے؟ نانا جان فیصلہ کر دیں، نانا جان فیصلہ کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم حسین کو کہتا ہوں تو حسن کو تکلیف پہنچے گی، حسین کو کہتا ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگا، اے پروردگار اس کا فیصلہ تو ہی کر دے، اے پروردگار اس کا فیصلہ کر دے۔ قربان جائے اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ امام حسن حسین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، حسن حسین کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل جا ابھی سدرہ پہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، جا اور حسن حسین کے تختی کا فیصلہ کر دے، حسن حسین کے تختی کا فیصلہ کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم ہو پاتے ہیں اور جبرائیل جنت گئے، جنت سے ایک سیب لیتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں، مدینہ شریف میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں فیصلہ کر دیا ہے، اس کی تختی اچھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین وہ سیب کو لے کر آتے ہیں اور اس سیب کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں کہ یہ سیب جس کی تختی پہ گرے اس کی تختی اچھی ہے، اس کی تختی اچھی ہے۔ اور امام حسن حسین کا مقام دیکھو، حسن حسین کا رتبہ دیکھو، حسن حسین کا مرتبہ دیکھو۔ وہ سیب جسے ہم اور آپ کھاتے ہیں وہ سیب بھی جان رہا ہے کہ مقام حسن حسین ہے، وہ سیب بھی جان رہا ہے کہ امام حسن کے تختی پہ گر جاؤ تو حسین کو تکلیف پہنچے گا اور حسین کی تختی پہ گر جاؤ حسن کو تکلیف پہنچے گا۔ وہ سیب کو بھی معلوم ہے، وہ سیب کو بھی پتا ہے کہ کس کی تختی پہ گرنا ہے۔ وہ سیب جب اچھالا گیا، وہ جبرائیل امین جب سیب کو آسمان پر بلند کرتے ہیں، سیب آسمان میں جا کر رک گیا ہے اور وہ کہنے لگا اے پروردگار عالم میں کس کی تختی پہ گروں؟ حسن کی تختی پہ گروں، حسین کی تختی پہ گروں؟ اے پروردگار کس کی تختی پہ گروں؟ حسین کی تختی پہ گروں گا تو حسن کو تکلیف ہوگا، حسن کی تختی پہ گروں گا حسین کو تکلیف ہوگا۔ اے پروردگار تو ہی بتا دے کس کی تختی پہ گروں؟ تو وہ سیب جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے سیب پھٹ جا، آدھا آدھا دونوں کی تختی پہ گر جا۔ اور مسلمانوں سیب بھی جان رہا ہے کہ حسن حسین کا مقام کیا ہے، سیب کو بھی پتا ہے حسن حسین کا رتبہ کیا ہے، سیب کو بھی معلوم ہے کہ امام حسن حسین وہ ہے جو نبی کے لاڈلے ہیں، نبی کے جگرسارے ہیں، نبی کے دلارے ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، وہی امام حسن وہی امام حسین کے ذکر کو سننے کے لیے ہم 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں۔ ہم وہی امام حسن حسین کا ذکر سننے کے لیے وہ امام حسن حسین کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب پردہ فرماتے ہیں تو حسن حسین کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹی عمر، اور جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین وہ ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک بیٹا اللہ نے نبی کو عطا کیا تھا جن کا نام عبداللہ تھا. حضور کو ایک بیٹا عطا کیا تھا اور باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے. ہر باپ کو اولاد عزیز ہوتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عزیز تھا. ایک بازو پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بازو پر عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں بچوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گود میں لے کر کھلا رہے، گود میں لے کر کھلا رہے. جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے گود میں یہ دونوں بچے کتنے خوش ہیں اور آپ کا چہرہ مسکرا رہا ہے، آپ کے چہرے میں خوشی ہے، آپ کے چہرے میں مسکان ہے، آپ دونوں بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. جبرائیل امین جب کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ہم ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں، ہم ان دونوں سے عقیدت فرماتے ہیں. تو جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لے کر آیا ہوں، اللہ کا فرمان لے کر آیا ہوں. نبی فرمانے لگے جبرائیل وہ کون سا فرمان ہے، کون سا فرمان لے کر آئے ہو؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں بچوں میں سے ایک بچوں کو قربان کرنا ہوگا، یہ اللہ کا فرمان ہے. یا تو آپ کا بیٹا رہے گا یا تو آپ کا نواسا رہے گا. اللہ کا فرمان ہے، آپ چاہیں تو اپنے بیٹے کو رکھ لیں اور اپنے نواسے کو دے دیں. یہ دونوں پھول ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں پھول ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک کو قربان کرنا ہوگا. قربان جاؤ مسلمانوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نواسے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نواسے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر دل ہی میں سوچتے ہیں اگر میں حسین کو قربان کر دوں تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگا، علی کے مرتضیٰ کو بھی تکلیف ہوگا، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کر دوں گا تو صرف مجھے تکلیف ہوگا، مجھے تکلیف ہوگا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نبی کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لے لیا. حضرت جبرائیل امین کو کہہ دیا جبرائیل ہم نواسے کو کھونا نہیں چاہتے، حسین کو کھونا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا. عبداللہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تھوڑی تکلیف ہوئی اور حضور امام حسین سے بے انتہا محبت کرنے لگے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کے اوپر اپنا بیٹا قربان کیا ہے، اپنا بیٹا قربان کیا ہے. اور اپنا بیٹا قربان کیا ہے. مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسین کو آواز لگاتے ہیں. بچے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کے عالم میں بچے کھیلتے رہتے ہیں اور جب کوئی آواز لگاتا ہے تو کبھی کان میں آواز نہیں جاتی ہے، ادھر ادھر بچے کرتے رہتے ہیں، ان کو سنائی نہیں پڑتا ہے اور وہ بچے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی حادثہ ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور امام حسین کو آواز لگاتے ہیں. امام حسین سن نہیں پاتے، نکل جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد جب امام حسین ملے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے آج میرے بیٹے کی یاد آ گئی، میرے عبداللہ کی یاد آ گئی. اگر میرا بیٹا ہوتا تو میرے آواز پہ لبیک کہتا، میرا بیٹا ہوتا تو میرے آواز کو سن کر چلا آتا. امام حسین وہیں پہ کھڑے تھے اور رونے لگے، اپنے نانا کے کلیجے سے لگ کر کہنے لگے اے میرے نانا جان میں سن نہیں پایا اس لیے نہیں آ پایا. اے میرے نانا جان ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی آپ کا نواسا، آپ نے مجھ پر ایک بیٹا قربان کیا ہے، آپ نے مجھ پر ایک بیٹا عبداللہ کو قربان کیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کا منظر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا اور آپ کے نام پہ یہ امام حسین ایک بیٹا نہیں علی اکبر کو بھی قربان کرے گا، علی اکبر کو بھی قربان کرے گا، حضرت عباس کو بھی قربان کرے گا، بھائی بھتیجوں کی بھی قربانی دے گا. اے میرے نانا آپ کے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امام حسین بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ قربان جائیے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ زبان کو چوسا کرتے تھے، بوسا لیا کرتے تھے اور سجاتے تھے، سنوارتے تھے، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ جب اسلام خطرے میں آئے گا، کربلا میں کون لوگ تھے؟ دوسرے لوگ نہیں تھے، حضور کا کلمہ پڑھ کر امام حسین کو شہید کیا، کلمہ پڑھتے تھے، ادھر بھی نماز ہوتی تھی ادھر بھی نماز، مگر ادھر کے نماز میں فرق تھا، ادھر کی نماز میں فرق تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں بدعقیدوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے روکتے ہو، نماز تو کسی کی بھی پیچھے ہو جاتی ہے، کربلا سے سیکھ لو، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، مگر حسین کی طرف جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نمازی تھے، وہ اصل نمازی تھے، اور ادھر جو پڑھ رہے تھے وہ دھوکہ دینے والے تھے، وہ صرف دکھاوا کرنے والے تھے، اور دکھاوا کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پورے بچوں کے ساتھ کربلا گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کے ساتھ سامان لے کر نہیں گئے تھے۔ اور یہ واقعہ میں بتا دوں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے ہیں، امام حسن حسین اور محسن، 3 بچے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے، 4 سال خلیفہ رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 4 سال خلیفہ رہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے مولا علی داماد پیغمبر، ہم پریشان ہیں، نہر فرات کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سینچائی کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، سینچائی کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اے مولا علی، اگر پانی تھوڑا کم ہو جاتا تو ہم سب سینچائی کر لیتے۔ اب قربان جائیے، کربلا کے منظر کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت مولا علی حجرے کے اندر گئے، جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد باہر نکلے تو حضور کا لباس پہن کر، حضور کا جبہ پہن کر، عمامہ پہن کر اور لاٹھی لے کر جب باہر نکلے، سبھی لوگ تیار تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ اونٹ پر سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف جانے لگے، سارے لوگ پیچھے جا رہے ہیں، نہر فرات کے قریب پہنچے اور ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، حضرت مولا علی نہر فرات کے قریب گئے اور نہر فرات کے پل پر کھڑے ہو کر نہر فرات کے طرف اشارہ کرتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں، اور مان جاؤ مولا علی کے اشارہ کرنے پہ نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا ہے۔ جیسے اشارہ کرتے ہیں نہر فرات کا پانی تھوڑا کم ہوا، حضرت مولا علی کہنے لگے اور کم کرو یا اتنے پہ رہنے دو، تو لوگوں نے کہا تھوڑا اور کم کر دیجیے۔ مولا علی اشارہ کرتے ہیں، نہر فرات کا پانی اور نیچے چلا جاتا ہے، اور نیچے چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو نہر فرات کا پانی نہ ملا، نہر فرات پانی نہ دیا، تو ان سے کہہ دو کہ مولا علی کے بابا کی حکومت نہر فرات میں تھی، مولا علی نہر فرات کو اشارہ دیتے تھے تو اپنا پانی کم کر دیتا تھا، اور اشارہ کرتے تھے تو پانی بڑھا دیا۔ وہ مولا علی کی ذات ہے، وہی مولا علی کے لخت جگر کربلا میں تھے، وہی مولا علی کے بیٹے کربلا میں تھے۔ کربلا کا منظر، کربلا کے حالات الگ تھے۔ امام حسین کربلا میں امتحان کے لیے گئے تھے، کربلا میں امتحان کے لیے گئے تھے، اور امام حسین نے امتحان کو پاس کیا۔ آج معلوم ہے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، لیکن آج ہر گھر میں حسین ملیں گے، یزیدی کہیں نہیں ملے گا۔ امام حسین کے سر کو لے کر بھی وہ اپنا جنگ ہار گئے، اور امام حسین سر دے کر بھی اپنا جنگ جیت گئے۔ وہ امام حسین کی ذات ہے۔ میرے دوستو، آج ہی پروگرام شروع ہوا ہے اور 10:30 سے زائد ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر آج ہی اگر میں زیادہ بول دوں گا تو 10 دن ہمیں بولنا ہے، تو ہمیں اپنا بھی خیال کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کل سے انشاءاللہ
کربلا کے پورے شروع سے ترتیب سے آپ کو کربلا کے مناظر بیان کیے جائیں گے. کربلا کا منظر آپ کے سامنے ہوگا. ہر دن آئیے امام حسین کا شہادت آپ سنیے, امام حسین کے بچوں کی شہادت سنیے کہ امام حسین نے کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ, بھتیجوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا, اسلام کے پرچم کو اٹھایا. تو ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے.